صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے اس علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے، ایمان و عقیدے کی حفاظت کے اعتبار سے جو ہے رویداد بیان کیے۔ لیکن اس وقت جو ہمیں اگر کام کرنا ہے، جیسا کہ کہا بھی گیا ہے مولانا کہ زمینی سطح پر کام کرنا ہے تو کمیٹی تشکیل دینی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ہمیں حالات کے دھارے میں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے تیار کرنا ہے، ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، مکتب کی حفاظت، اور اپنی زندگی کے لیے حفاظت کے لیے، اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں عصری ادارے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ شکایت ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہتر ٹیچر نہیں ہے یا معلمہ نہیں ہے جو ہمارے بچے اور بچیوں کو ہمارے علاقے میں ہی کوچنگ دے دے، تربیت دے دے، عصری تعلیم سے آراستہ کر دے۔ ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، اور اہل علاقہ پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ بہترین معلمہ جو دینی اور عصری دونوں تعلیم سے آراستہ ہو، وہ ایسی معلمہ کو لے کر آئے اور اپنی بچیوں کے لیے دین اور دنیا دونوں کی حفاظت کے لیے ان کے پاس بھیجے تاکہ وہ اس کو آراستہ کریں۔ اور اس وقت جو ہے ہندوستان کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ علاقہ جو ہے اتر دیناج پور اور کشن گنج کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، مطلب تعلیمی لحاظ سے یہ سب سے نیچے طبقے میں ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 14 سال تک کے بچے اسکول کی ہی تعلیم حاصل کریں گے، مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہندوستان کا قانون ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں سب اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب کہ قانون ہے اور ہندوستان کا قانون، کیونکہ ہم ہندوستانی شہری ہیں تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل علاقہ بیٹھ جوڑ کر اس پر غور و فکر کریں کہ کیا ہم اپنی بچیوں کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے جہاں پر ہم دونوں تعلیم دے سکیں، جہاں پر اسکول کی بھی تعلیم دے دیں اور مکتب کی بھی تعلیم دے دیں۔ یہ ضروری ہے اس وقت، اور بارہا یہ کہا جا رہا ہے ابھی کہ ارتداد کی لہر اگر دیکھا جائے تو صرف کوچنگ سینٹر سے نہیں ہے، اسکول سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر سے بھی۔ اسکول کی بات الگ ہے کہ وہاں پر سہیلی ہے، کوچنگ سینٹر پہ سہیلی ہے، لیکن گھر سے بھی دیکھا جائے، پڑوس میں بھی دیکھا جائے، آپ اٹھا کر دیکھیں گے، بلکہ آپ جب سروے کریں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری بیوائیں جو ہیں غیر مسلم کے ساتھ شادی کی ہیں۔ آپ نے جو صرف کنواریوں کا ذکر کیا ہے، بیواؤں کا ذکر نہیں کیا۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صرف کنواری باقرہ جو ہے ان کی بات تو آ گئی، چھوٹی بچیوں کی بات، لیکن بڑی عورتوں کا جو ہے ان کا ذکر کون کرے گا؟ میرے سامنے 2 واقعات ہیں، اور ایک تو میرے پاس کال بھی آئی باضابطہ 2 سال پہلے، اور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا دہلی کے اندر ہی، ہمارے دوست ہیں ان کے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا مولانا یہ معاملہ ہے، رات یہ دن ہے، یہاں پہ ایک بوڑھی اماں آتی ہے
اور میں ان کو پورا خرچہ دے رہا ہوں، ان کے گھر کا، اور پوتا یا پوتی جو بھی ہے ان کو خرچ دے رہا ہوں۔ میں نے کہا وجہ؟ لاک ڈاؤن میں جو ہے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور جو بیوہ جو ہے جب وہ مسجد کے دروازے پر مانگنے گئی تو کوئی دینے والا نہیں، وہ اہل علاقہ اس کو پوچھ نہیں رہا، جب دینے والا نہیں ہے تو پھر وہ مندر کے دروازے پہ جا کے مانگنے لگی، اور پھر مندر سے جو ہے پھر وہاں سے جو ہے اس کی آشنا جو بھی کسی سے آشنا ہوا، اور پھر اس کے ساتھ شادی کی، اور پھر یہ ہوا کہ جو گھر اس کے شوہر کا تھا وہاں سے اپنی ساس کو نکال کے، بچوں کو نکال کے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ایسے ہی ایک صاحب کی کال آئی میرے پاس کہ مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دو، اور جو ہے مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ حج پر جانا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو جو ہے دہلی کی جامع مسجد میں جانا ہوگا، وہاں سے جو بھی قانونی کارروائی ہوگی وہاں سے اس کے ذریعے سے آپ کو سارے دستاویز مل جائیں گے، پھر آپ جو ہے پاسپورٹ وغیرہ پہ کام کروا لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جمعیت علماء ہند کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد کی لہر سے بچائیں اور بچوں کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں، دونوں اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی اور عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی۔ عصری تعلیم اس وقت کی ضرورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کشن گنج کے اندر اسکول بہت ہی کم ہیں، سرکاری اسکول بہت ہی کم ہیں، تو اہل علاقہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود ہی آپس میں ہی چندہ کر کے وہ ایسا اسکول قائم کرے جہاں پر کم فیس میں جو ہے بچے عصری اور دینی دونوں تعلیم حاصل کر سکیں، یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ کے پاس ایسا نمونہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے مکتب کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ میں عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مرکز ہی بنے گا، بلکہ یہ اس کی جو ہے پورے ہندوستان میں ضرورت ہوگی۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور آپ سے جو ہے وہ سلیبس جو بھی ہوگا وہ سلیبس آپ سے مانگیں گے، اور انشاءاللہ وہ اس کی لہر جو ہے پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں جائے گی، اس کی دعوت پوری دنیا میں جائے گی۔ جیسے مرکز کی دعوت اور دعوت تبلیغ کی جو ہے آواز پوری دنیا میں گئی ہے، ایسے ہی اس کی بھی آواز جو ہے پوری دنیا میں جائے گی۔ باقی ہمارے ساتھ جو رفیق محترم ہیں وہ اس پر زیادہ گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ